بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں کی ایک روزمرہ کی بیماری ہے۔ بیڈ ویٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بیڈ ویٹنگ کے جو کیس ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں بہترین ٹھیک ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کس عمر تک جو بیڈ ویٹنگ کی بیماری ہوتی ہے نارمل کس عمر تک ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بچہ 6-7 سال کی عمر تک پیشاب کرتا ہے بستر پہ تو پھر تو والدین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 6-7 سال کے بعد بھی بچہ پیشاب کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے، تو اس کو خاص دوائیاں دیں ہومیوپیتھک سے، اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ بچہ بھی تنگ ہوتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، اور والدین کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار دھیان رکھنا پڑتا ہے، یا کہیں شادی غمی پہ جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کا کیا کریں، اس کو تو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بیڈ ویٹنگ کو ہومیوپیتھی میں بہترین ٹھیک کیا جا سکتے ہیں۔ ہمارے کلینک کے اوپر جو پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے بیڈ ویٹنگ کے بچوں کو میڈولینم سی ایم اے خوراک دی جاتی ہے، اس کے بعد تھوجا سی ایم اے خوراک دی جاتی ہے، اس کے بعد پیٹرو سیلینیم سی ایم اے خوراک دی جاتی ہے۔ یہ دوائیاں جو پڑیاں ہوتی ہیں 1 ماہ بعد ریپیٹ کریں، اور جو دوائیاں صبح دوپہر شام میں استعمال کی جاتی ہیں اس میں کاسٹیکم 1 ایم صبح دیں، اس کے بعد کالی فاس 1 ایم دن کو دیں، اور اس کے بعد ایکوزیٹم 1 ایم رات کو دیں۔ یہ جو 3 دوائیاں یہ بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے کیس ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ پیشاب کرتا ہے تو بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پیشاب کے اندر سے، تو اس میں ایک میڈیسن سکپ کر کے اس کی جگہ پہ آپ ایسڈ بینز 1 ایم لگا دیں۔ اگر کوئی مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو رسٹاکس 1 ایم دے دیں۔ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو کیڑوں کا مسئلہ ہے، اس کے پخانے سے کیڑے بھی نکلتے ہیں، اس کے پیٹ میں کیڑے بھی ہیں، تو اس کو سائنا 1 ایم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب پیشاب کرتے ہیں تو اکثر بچے جاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا واش روم تک پھر بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو بالکل جاگتے نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں چلتا، اتنے گم سم سوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہوش تک نہیں ہوتی کہ میں نے بستر کے اوپر پیشاب کر دیا یا میرا بستر گیلا ہو گیا، تو ایسے بچوں کو کریازوٹ ایک خوراک دی جاتی ہے۔ وہ بچیاں جو سونے کے فوراً بعد پیشاب کرتی ہیں اس کی دوائی ہوتی ہے سیپیا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے بیڈ ویٹنگ کا بہترین علاج کیا جاتا ہے، لیکن جو پروٹوکول میں نے آپ کو بتایا 3 پڑیاں اور 3 دوائیاں صبح دوپہر شام میں جو دیتے ہیں اس میں میکسیمم کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔